السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما، اللہم ربنا زدنا علما، لا حول ولا قوة الا باللہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ قال یا آدم انبئہم بأسمائہم، فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون۔ قولا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یا اے آدم انبئہم، انہیں بتا دے، باسمائہم، ان کے نام، فلما، سو جب، انبأہم، اس نے انہیں بتلایا، باسمائہم، ان کے نام، قالا، تو فرمایا، علم، کیا نہیں، اقل، میں نے کہا تھا، لکم، تمہیں، انی، کہ میں، اعلم، جانتا ہوں، غیبات، چھپی ہوئی باتیں، السماواتی، آسمانوں، والارض، اور زمین میں، وعالم، اور میں جانتا ہوں، ما، جو، تبدونا، تم ظاہر کرتے ہو، وما، اور جو، کنتم تکتمون، تم چھپاتے ہو۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، آدم، تم ان کو ان چیزوں کے نام بتا دو۔ چنانچہ جب اس نے ان کے نام ان کو بتا دیے تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا، کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ میں آسمانوں اور زمین کے بھید جانتا ہوں، اور جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو اور جو کچھ چھپاتے ہو، مجھے اس سب کا علم ہے۔ معزز سامعین، ان الفاظ سے محسوس ہوتا ہے کہ فرشتوں کی خواہش یہ تھی کہ خلافت ہمیں ملے۔ ہم خدا میں ادب ہیں، ہر وقت تسبیح و تحمید اور تقدیس میں مصروف ہیں، جو حکم ملتا ہے بجا لاتے ہیں، تو یہ خلافت کسی اور مخلوق کو کیوں دی جا رہی ہے؟ اب آگے چونکہ تیسری مخلوق کا ذکر بھی آئے گا، لہٰذا یہاں نوٹ کر لیجئے کہ اللہ تعالیٰ کی 3 مخلوقات ایسی ہیں جو صاحب تشخص اور صاحب شعور ہیں، اور جن میں جو ہے انا، میں کا شعور ہے۔ ایک ملائکہ ہیں، ان کی تخلیق نور سے ہوئی، دوسرے انسان ہیں جن کی تخلیق گارے سے ہوئی ہے، یعنی مٹی سے، اور تیسرے جنات ہیں جن کی تخلیق آگ سے ہوئی ہے۔ باقی حیوانات ہیں، ان میں شعور تو ہے، خود شعوری نہیں ہے۔ انسان جب دیکھتا ہے تو اس کو یہ معلوم ہوتا ہے کہ میں دیکھ رہا ہوں، جبکہ کتا یا بلہ دیکھتا ہے تو اسے یہ اندازہ نہیں ہوتا کہ میں دیکھ رہا ہوں۔ حیوانات میں میں کا شعور نہیں ہے، انا، سیلف یا ایگو صرف فرشتوں میں ہے، انسان میں اور جنات میں ہے۔ ان میں سے ایک نوری مخلوق ہے، ایک ناری مخلوق ہے، اور ایک خاکی ہے جو زمین کے اس کرسٹ میں مٹی اور پانی کے ملغوبے یعنی گارے سے وجود میں آئی ہے۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ۔ اور اس جب، قلنا، ہم نے کہا، للملائکتی، فرشتوں کو، اسجدو، تم سجدہ کرو، لآدم، آدم علیہ السلام کو، فسجدو، پس انہوں نے سجدہ کر دیا، الا، سوائے، ابلیسا، ابلیس کے، ابا، اس نے انکار کیا، واستکبر، اور تکبر کیا،
وکانا اور ہو گیا من الکافرین کافروں میں سے۔ اللہ تعالیٰ اس آیت میں فرماتے ہیں کہ اس وقت کا تذکرہ سنو جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو، چنانچہ سب نے سجدہ کر دیا سوائے ابلیس کے، اس نے انکار کیا اور تکبرانہ رویہ اختیار کیا اور کافروں میں شامل ہو گیا۔ عزیز سامعین، یہاں ایک بات تو یہ سمجھیے کہ آدم علیہ السلام کو تمام ملائکہ کے سجدے کی ضرورت کیا تھی؟ کیا یہ صرف تعظیماً تھا؟ اور اگر تعظیماً تھا تو کیا آدم خاکی کی تعظیم مقصود تھی یا کسی اور شے کی تعظیم تھی؟ مکی صورت میں یہ بات دو جگہ الفاظ جو ہیں واضح طور پہ آئے ہیں۔ سورۃ حجر میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُّوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ۔ پھر جب میں اس آدم کی تخلیق مکمل کر لوں اور اس میں اپنی روح میں سے پھونک دوں تب گر پڑنا اس کے سامنے سجدے میں۔ چنانچہ تعظیم اگر ہے تو آدم خاکی کی نہیں ہے، اس کے اندر موجود روح ربانی کی ہے جسے خود خالق نے من روحی سے تعبیر فرمایا ہے۔ دوسری یہ کہ اس سجدے کی حکمت کیا ہے، اس کی علت اور غرض و غائد کیا ہے، جیسا کہ اس کائنات میں یعنی اس آفاقی حکومت کے کارندے تو فرشتے ہیں اور خلیفہ بنایا جا رہا ہے انسان کو، لہٰذا جب تک یہ ساری سول سروس اس کے تابع نہ ہو وہ خلافت کیسے کرے گا؟ جب ہم کسی کام کا ارادہ کرتے ہیں اور کوئی فعل کرنا چاہتے ہیں تو اس فعل کے پورا ہونے میں، اس کے ظہور پذیر ہونے میں نامعلوم کون کون سے عوامل کار فرما ہوتے ہیں اور فطرت کی کون کون سی قوتیں ہمارے ساتھ موافقت کرتی ہیں تو ہم وہ کام کر سکتے ہیں، اور ان سب پر فرشتے مامور ہیں۔ ہر ایک کی اپنی اقلیم ہے، اگر وہ انسان کے تابع نہ ہوں تو خلافت کے کوئی معنی ہی نہیں ہے۔ اسے خلافت دی گئی ہے، یہ جدھر جانا چاہتا ہے جانے دو، یہ نماز کے لیے مسجد میں جانا چاہتا ہے تو جانے دو، یہ چوری کے لیے نکلا ہے نکلنے دو۔ انسان کو جو اختیار دیا گیا ہے اس کے استعمال میں یہ تمام قوتیں اس کے ساتھ موافقت کرتی ہیں، تبھی اس کا کوئی ارادہ خواہ اچھا ہو یا برا پایا تکمیل کو پہنچ سکتا ہے۔ اس موافقت کی علامت کے طور پر تمام فرشتوں کو انسان کے آگے جھکا دیا گیا۔ اس آیت میں الا ابلیس سوائے ابلیس کے یہ مغالطہ پیدا ہو سکتا ہے کہ شاید ابلیس بھی فرشتہ تھا، اس لیے کہ سجدے کا حکم تو فرشتوں کو دیا گیا تھا۔ اس مغالطے کا ازالہ جو ہے سورۃ کہف میں کر دیا گیا ہے جو سورۃ البقرہ سے پہلے نازل ہو چکی تھی۔ وہاں الفاظ آتے ہیں کانا من الجن ففسق عن امر ربہ، وہ جنوں میں سے تھا پس اس نے سرکشی کی اپنے رب کے حکم سے۔ فرشتوں میں سے ہوتا تو نافرمانی کر ہی نہیں سکتا تھا۔ فرشتوں کی شان تو یہ ہے کہ وہ اللہ کے کسی حکم سے سرتابی نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں لا یعصون اللہ ما امرهم ویفعلون ما یؤمرون، وہ اللہ کے کسی حکم کی نافرمانی نہیں کرتے اور جو حکم بھی انہیں دیا جاتا ہے اسے بجا لاتے ہیں۔ جنات بھی انسانوں کی طرح ایک ذی اختیار مخلوق ہے جسے ایمان و کفر اور اطاعت و نافرمانی دونوں کی قدرت بخشی گئی ہے۔ چنانچہ جنات میں نیک بھی ہیں، بد بھی ہیں، اعلیٰ بھی ہیں، ادنا بھی ہیں، جیسے انسانوں میں ہے، لیکن یہ عزازیل جو جن تھا علم اور عبادت دونوں کے اعتبار سے بہت بلند ہو گیا تھا اور فرشتوں کا ہم نشین تھا۔ یہ فرشتوں کے ساتھ اس طور پر شامل تھا جیسے بہت سے انسان بھی اگر اپنی بندگی میں زہد میں نیکی میں ترقی کریں تو ان کا عالم ارواح کے ساتھ عالم ملائکہ کے ساتھ ایک رابطہ قائم ہوتا ہے۔ اسی طرح عزازیل بھی جن ہونے کے باوجود اپنی نیکی، عبادت، پارسائی اور اپنے علم میں فرشتوں سے بہت آگے تھا، اس لیے معلم الملکوت کی حیثیت اختیار کر چکا تھا اور اسے اپنی اس حیثیت کا بڑا زعم تھا۔ جیسے کہ عرض کیا گیا قرآن حکیم میں قصہ آدم و ابلیس کے ضمن میں یہ بات 7 مرتبہ آئی ہے کہ فرشتوں کو حکم ہوا کہ آدم کو سجدہ کرو، سب جھک گئے مگر ابلیس نے سجدے سے انکار کر دیا۔ آیات زیر مطالعہ میں قصہ آدم و ابلیس 7ویں مرتبہ آ رہا ہے، اگرچہ مصحف میں یہ پہلی مرتبہ آ رہا ہے لیکن ترتیب نزولی کے اعتبار سے یہاں 7ویں مرتبہ آ رہا ہے۔ آدم اور ابلیس کا یہ قصہ سورۃ البقرہ کے بعد سورۃ الاعراف میں، پھر سورۃ الحجر میں، پھر سورہ بنی اسرائیل میں، پھر سورۃ الکہف میں،
پھر سورہ طٰہٰ میں اور پھر سورہ صاد میں آئے گا۔ یعنی یہ قصہ قرآن حکیم میں 6 مرتبہ مکی صورتوں میں آیا ہے اور 1 مرتبہ مدنی سورۃ البقرہ میں آیا ہے۔ معزز سامعین، ادھر آپ کو ابلیس کا اصل نام بتایا جائے گا اور ابلیس کا جو تعارف صحیح طریقے سے کرایا جائے گا۔ ابلیس کا اصل نام عزازیل تھا۔ ابلیس اب اس کا صفاتی نام ہے، اس لیے کہ ابلسا یبلسو کے معنی ہوتے ہیں مایوس ہونا۔ یہ اللہ کی رحمت سے بالکل مایوس ہے۔ جو اللہ کی رحمت سے مایوس ہو جائے وہ شیطان ہو جاتا ہے۔ وہ سوچتا ہے کہ اب میرا تو چھٹکارا نہیں، میری تو عاقبت خراب ہو چکی ہے، لہٰذا میں اپنے ساتھ اور جتنوں کو برباد کر سکتا ہوں کر لوں، ہم تو ڈوبے ہیں صنم، تم کو بھی لے کر ڈوبیں گے۔ اب وہ شیطان اس معنی میں ہے کہ اس کی انسان کی عداوت اس کی گھٹی میں پڑ گئی ہے۔ اس نے اللہ سے اجازت بھی لے لی کہ مجھے مہلت دے دے قیامت کے دن تک کے لیے، الی یوم یبعثون، تو میں ثابت کر دوں گا کہ یہ آدم اس رتبے کا حقدار نہ تھا جو اسے دیا گیا۔ ابا واستکبرا، اس نے انکار کیا اور تکبر کیا۔ قرآن حکیم میں دوسرے مقامات پر اس کے یہ الفاظ نقل ہوئے ہیں، انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، یہ سورۃ اعراف میں آیا ہے، میں اس سے بہتر ہوں، تو نے مجھے آگ سے بنایا اور اسے گارے سے بنایا۔ در حقیقت یہی وہ تکبر ہے جس نے اسے عزازیل سے ابلیس کر دیا۔ وکان من الکافرین، اور ہو گیا وہ کافروں میں سے، اور تھا وہ کافروں میں سے۔ کانا عربی زبان میں 2 طرح کا ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے تامہ اور ایک ہوتا ہے ناقصہ۔ کانا ناقصہ کے اعتبار سے یہ معنی ہو سکتا ہے کہ اسے اپنے استکبار اور انکار کی وجہ سے وہ کافروں میں سے ہو گیا، جبکہ کانا تامہ کے اعتبار سے یہ معنی ہوں گے کہ وہ تھا ہی کافروں میں سے، یعنی اس کے اندر سرکشی چھپی ہوئی تھی، اب ظاہر ہو گئی ہے۔ ایسا معاملہ کبھی ہمارے مشاہدے میں بھی آتا ہے کہ کسی شخص کی بدنیتی پر نیکی اور زہد کے پردے پڑے رہتے ہیں اور کسی خاص وقت میں آ کر وہ ننگا ہو جاتا ہے اور اس کی باطنی حقیقت سامنے آ جاتی ہے۔ تو ایسا ہی کچھ معاملہ اس شیطان ابلیس کے ساتھ ہوا۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک کو سمجھ کر پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس پر تدبر اور تفکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین، وما علینا الا البلاغ المبین۔